پچھلے لیکچر میں ہم نے 8 سبق کی ریویژن کی تھی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پیپرز پہ ہے کہ پیپرز آپ نے کیسے کرنے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اس وقت بھی آپ کو 2-3 جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپرز آپ کو بتائے تھے، تو آج کا لیکچر جو ہے وہ پیپرز کے اوپر ہے تاکہ آپ کو پیپرز جو ہے وہ حل کرنے کا طریقہ اور انداز جو ہے وہ یاد رہے۔ ایک دیکھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے پیپرز آتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، ہر پیپر جتنے بھی یہ بکس پہ دیے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کے پاس بکس ہے عربی لینگویج سکلز والی، اس میں جو پیپرز دیے گئے ہیں یہ آپ نے جتنے آج ہم سے ہو سکیں گے اتنے کریں گے، لیکن آپ نے یہ تمام پیپرز جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کو یاد کر لینا ہے۔ ہر پیپرز میں آپ دیکھیں گے کہ ہر پیپرز میں 2 سوال جو ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں، 2 سے 3 سوال ہر پیپر میں وہی آتے ہیں جو سابقہ پیپر میں آئے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ مطلب کم از کم 10 پیپرز آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی اپنا کویسچن پیپرز اس کے سوالات میں جتنے بھی کویسچنز ہیں ان کا جواب دینے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو پہلا پیپر جو ہے جو رول ماڈل کے طور پہ ہے، اس میں کہا گیا ہے 50 نمبر ہیں، تو وقت جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ دیا گیا ہے۔ 2012 کا پنجاب یونیورسٹی کا یہ پیپر ہے۔ تو اس میں تمام سوالوں کے جو پہلا سوال ہے اس کے تمام سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یوں ہے، درج ذیل اجزاء میں سے 2 اجزاء کا ترجمہ اردو انگریزی میں کریں، یعنی یا آپ اردو میں کریں یا انگریزی میں کر سکتے ہیں۔ یہ عربی کی عبارت ہے، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ ٹرانسلیٹ ٹو اردو اور انگلش۔ نمبر 1، هذه حدیقۃ المنزل، یہ گھر کا باغیچہ ہے۔ هذه یہ، حدیقۃ باغیچہ، المنزل بیت کا معنی بھی گھر ہے، المنزل کا معنی بھی گھر ہے۔ هذه حدیقۃ المنزل، یہ گھر کا باغیچہ ہے، دس از گارڈن آف ہاؤس۔ نمبر 2، حال طالب طیب، حال طالب طیب، طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر حال میں ہے، اچھے حال میں ہے۔ نمبر 3، اکرام الجار من الایمان، اکرام معنی ہوتا ہے کسی کا احترام کرنا، عزت دینا، خیال رکھنا۔ الجار اس کو یہ ہمسائے کو کہتے ہیں۔ اکرام الجار ہمسائے کا احترام، من الایمان یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی ہمسائے کے حقوق میں سے اتنی بات ہے
کہ اس کا خیال کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ آپ کے ایمان کی نشانی قرار دیا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ علم پاکستان اخضر، اخضر کا معنی ہوتا ہے سبز، علم کا معنی ہے جھنڈا۔ پاکستان یعنی پاکستان کا جھنڈا سبز ہے۔ لون الورد احمر، لون یہ کہتے ہیں رنگ کو، لون رنگ، الورد پھول گلاب کا، احمر سرخ، یعنی گلاب کا پھول جو ہے اس کا رنگ سرخ ہے، گلاب کا پھول سرخ رنگ کا ہے۔ لون معنی رنگ، ورد معنی گلاب کا پھول، احمر معنی سرخ۔ ھذا عصفور ولد، ھذا معنی یہ جسے اس میں اشارہ ہے، عصفور کہتے ہیں چڑیا کو، ولد بچے کا، لڑکے کا، یہ چڑیا لڑکے کی ہے۔ لغت العرب لغت القرآن، لغت العرب لغت القرآن، قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کی جو لغت ہے وہ عربی ہے۔ عربی زبان ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عربی زبان قرآن کی زبان ہے، یا قرآن کی زبان عربی زبان ہے۔ سیارت و محمود قرب المنزل، محمود سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، محمود کی گاڑی، محمود کی کار، قرب المنزل گھر کے نزدیک ہے، قرب معنی قریب، قرب المنزل گھر کے قریب ہے۔ لون السماء ازرق، لون جس طرح کہ ہم نے پڑھا رنگ، السماء آسمان کا، ازرق نیلا، آسمان کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہے۔ اسم الولد سعید، اسم الولد سعید، لڑکے کا نام سعید ہے۔ اس کے جو یعنی پورے 10 نمبر ہیں، ادھر ویسے انہوں نے 20 لکھ دیے ہیں، اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، تو اس میں جو بھی اس کا ترجمہ صحیح ہوگا وہ کوئی نمبر نہیں آپ کا کاٹ سکے۔ اس کا جز بے ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ او یمہ او ان یمہ لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ معدۃ السوء فلیتق اللہ ولیصلی رجمہ۔ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، الفاظ کو ذرا غور سے سن لینا، یہ رٹا رٹایا اس کا ترجمہ نہیں کرنا، کیونکہ رٹے رٹائے ترجمے میں آپ دوسری حدیث کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو، من سرہ ہو یعنی جو چاہتا ہے، این یمد لہ، یہ یہاں جو لفظ لکھے گئے ہیں عربی کے وہ بھی درست نہیں ہے، اس گائیڈ پہ اس کتاب پہ لفظ صحیح ہے این یمد لہ، کہ اس کی عمر جو ہے فی عمر ہی، اس کی عمر لمبی ہو۔ مدہ یمد معنی ہم نے پڑھا کھینچنا، لمبا ہو۔
تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، ویوسع اور وسیع ہو، زیادہ ہو، لہو فی رزق ہی، اس کا رزق یعنی اس کا رزق بھی زیادہ ہو، اس کی روزی فراخ ہو، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور اس سے دور کر دی جائے، دفع یدفع، اس سے دور کر دی جائے، اسے ہٹا دی جائے، عنہ میتۃ السوء، بری موت، اور بری موت اس سے دور کر دی جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو یہ تین چیزیں یعنی حدیث میں بیان کی کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، یا اس کا رزق زیادہ ہو جائے، یا اسے بری موت سے اللہ نجات دے دے، اسے بری موت نہ آئے، اس کے لیے دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، وَلْيُصَلِّ رَجَمَهُ، اور صلہ رحمی کرے، اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرے، اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ قائم رکھے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجہ حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس حدیث کا بھی بعض دفعہ 5 نمبر دیے گئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ 10 نمبر دیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ، جس میں 3 چیزیں، ثلاث 3 چیزیں، من کن فیہ جس میں پائی جائیں، جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، وجہ حلاوت الایمان، وجہ حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ کیا کرنے ہیں؟ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ دنیا میں جتنا جو کچھ ہے سب سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، ایک معیار، ایک چیز۔ دوسری، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جس انسان سے وہ محبت کرے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے، کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ، کہ کفر کی طرف پلٹنے سے اتنی نفرت کرے، اتنا اسے ناپسند کرے کہ جیسے اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جس طرح وہ ناپسند کرے کہ اسے دوزخ میں آگ میں ڈالا جائے، ایسے ہی کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے کہ جیسے وہ دوزخ کی آگ سے یا دنیا کی آگ سے پیچھے ہٹتا ہے، بچتا ہے، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے ہی کفر کی طرف پلٹنے سے اللہ تعالیٰ
کے حکم کے مطابق وہ دنیا سے ان چیزوں سے نفرت کرے تاکہ وہ کفر کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی، جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں، یعنی 2 چیزیں محبت والی اور 1 چیز ہے نفرت کا۔ اب اس کا حصہ جو جیم ہے وہ ہم نے جو حکایات پڑھی تھیں، حکایات جو ہیں وہ ان کا ایک حصہ لازماً آتا ہے، وہ آدھا آ جائے، تیسرا حصہ آ جائے یا پورا آ جائے، وہ حصہ ضرور آتا ہے۔ واتفق شباب مع الشیطان علی ترک الشجرۃ لعدۃ ایام ولکن بشرط ان یاخذ منہ روبیۃ مقابل کل یوم وذهب کل من الشیطان فی طریقہ وفی اليوم الثانی جاء الشیطان الی منزل شباب وآتاہ منہ روبیہ ففرع الشاب به وانفق منہ علی نفسہ وامہ واشترى الحمار والسماء وخبز وفاکہہ وفی اليوم الثالث جاء الشیطان بالمنیت ثانیہ۔ ادھر بھی لفظ جو ہے وہ صحیح لفظ نہیں لکھا گیا پرنٹ میں، فاشتر الشاب ثیابا لنفسہ وامہ ومرت الایام وکثرت الروبیات ونسی الشاب الشجرۃ وانشغل بالذات۔ اس میں وہ جو شیطان والی کہانی پڑھی تھی کہ وہ ایک درخت تھا جس کو لوگوں نے ایک متبرک درخت سمجھ لیا تھا، تو روزانہ ادھر جاتے تھے، تو اس ایک لڑکے کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ اس کو میں کاٹ دوں گا، تو اس نے ارادہ کیا، تو وہ اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، نوجوان شیطان کے ساتھ چند دن درخت نہ کاٹنے پر متفق ہو گیا۔ واتفق الشاب مع الشیطان، یعنی اس نے اتفاق کر لیا تھا کہ چند دن وہ درخت نہیں کاٹے گا، لیکن اس شرط پر کہ وہ ہر دن کے بدلے 100 روپیہ دے گا، ولیکن بشرط ان یاخذ منہ روبیہ مقابل کل یوم، ہر دن کے بدلے وہ پیسے دے گا، اور دونوں اپنی راہ پر چلے گئے۔ وذهب كل من الشیطان فی طریقہ وفی اليوم الثانی، جب دوسرا دن آیا جا شیطان الی منزل صاحب، اس لڑکے کے گھر آیا اور اس کو روپیہ عطا کیا، وآتاہ منہ روبیہ، اسے روپے دیے، جس سے نوجوان بہت خوش ہوا، ففرح شاب بھی، اور اس نے اپنی ذات پر خرچ کیے، اپنی ماں پر خرچ کیے، واشترى الحمار لحما والثمن وخبزا، اور ان پیسوں کی جو ہے وہ گوشت، چربی، پھل اور اس طرح کی چیزیں خریدی۔ تیسرے دن شیطان نے اسے اور روپے دیے، اور فی اليوم الثالث جاء شیطان بالمنت، روپے دیے جس سے اس نے اپنے اور اپنی والدہ کے لیے کپڑے خریدے۔ فاشترى شاب ثیابا بنفسہ وامہ، چند دن گزر کے ومرت الایام وکثرت الروبیات، چند دن گزر گئے، اس کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی، ونسی الشاب الشجرۃ، اور نوجوان جو ہے وہ درخت کو کاٹنے سے بھول گیا اور لذات میں دنیا میں مشغول ہو گیا۔ تو یہ وہ کہانی ہے، اس کا ایک حصہ لازماً پیپر میں آتا ہے۔
اب آگے کچھ ہم نے نظمیں پڑھی تھیں. نظمیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے. وہ کوئی نظم آ جائے گی 5-6 نظموں میں سے کوئی حصہ ایک آئے گا تو اس کا جو ہے نا وہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. یہاں سے یہ دوسرا سوال شروع ہوتا ہے. اس میں آپشن بھی وہ دے دیتے ہیں, 2 آپشن ضرور ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں. رأيتها لطيفة نشيطة خفيفة فزادها رحيم وعطفها عظيم لطيفة الكلام تعمل في النظام تطوف بالدواء في الصبح والمساء وتأخذ الحرارة بغاية المهارة في كفها الشفاء يعشها الرجاء. ایک نرس جو ہے اس کے بارے میں یہ نظم تھی, تو اس کا اردو یا انگلش میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو صاف ستھرا دیکھا. رہی تو ہا نظیفتاً, نظیفہ یہ اس نے لفظ ادھر نقطہ نہیں ڈالا, نظیفہ لفظ ہے. تو نشیطتاً خفیفتاً پھرتیلی اور چست ہے, اس کا دل بڑا مہربان ہے. فزادہ رحیم وعطفہ عظیم, اور اس کی شفقت مریضوں پر بہت بڑی ہوتی ہے. وہ نرم گفتار ہے. لطیفۃ الکلام تعمل فی نظام, اور وہ ایک نظام کے ساتھ کام کرتی ہے. وہ دوا کے ساتھ چکر لگاتی ہے. طوفا بالدوا فی صبح والمساء, صبح اور شام, اور ٹمپریچر لیتی ہے بڑی مہارت کے ساتھ. اس کے ہاتھ میں شفا ہے, جس کو پیدا کرتی ہے امید. اسی طرح دوسری ہے تشقق الطیور فرحانۃ بالنور تقول فی سرور ما اجمل الضیاء والحق والزور والجدل الصغیر تقول فی سرور ما اجمل الضیاء والولد الصغیر والرجل الکبیر یقول فی سرور ما اجمل الضیاء. پرندے چہچہا رہے ہیں خوشی سے اور روشنی سے, کہہ رہے ہیں خوشی میں. تقول فی سرور, کہہ رہے ہیں خوشی میں کتنی خوبصورت ہے روشنی. ما اجمل الضیاء, کھیت اور پھل. والحق والزہور والجدل الصغیر, اور چھوٹی ندیاں کہہ رہے ہیں خوشی میں کتنی خوبصورت ہے روشنی. والولد الصغیر والرجل الکبیر, چھوٹا بچہ اور بڑا, یعنی ہر چھوٹا اور ہر بڑا خوشی میں کہہ رہا ہے ما اجمل الضیاء, کتنی خوبصورت ہے روشنی. تیسرا سوال اس میں آئے گا کہ آپ نے جملے کو صحیح ترتیب دینی ہے. مثلا ہم نے پیچھے پڑھا لون العلم اخضر, تو آپ کو الٹ وہ ترتیب دیں گے العلم لون اخضر. آپ نے الفاظ کا معنی دیکھنا ہے, اس کے ساتھ آپ کو آسانی ہو جائے گی. یعنی لون العلم جھنڈے کا رنگ اخضر سبز ہے. پھر ہے لفظ ساعۃ الطالب جدیدہ, طالب علم کی گھڑی جو ہے وہ نئی ہے. اب ان کو ترتیب کیسے دینی ہے, آپ کو الٹ ترتیب دیں گے. جدیدتن الطالب سا, جدیدتن الطالب سا, اس طرح وہ الٹ آپ کو ترتیب دیں گے.
تو آپ نے ان کی ترتیب صحیح کرنی ہے. ساعۃ الطالب جدیدۃ. ھذا ضیق الشارع. اس جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے اور اس کی ترتیب جو ہے وہ صحیح دینی ہے. ھذا شارع ضیق. ھذا شارع ضیق. تلک الاستاذ بنت. تلک الاستاذ بنت. وہ استاد. بنت یعنی لڑکی ہوتی ہے تو اس کی ترتیب تھوڑی سی ذرا مشکل ہوگی، تھوڑی سی، لیکن آپ نے تھوڑا سا وہ زیادہ کرنا ہے. تلک بنت الاستاذ. وہ استاد کی بیٹی ہے. تلک بنت الاستاذ. بنت الاستاذ تلک نہیں کر دینا، بالکل الٹ معنی ہو جائے. چوتھا سوال اس میں آئے گا خالی جگہوں کو پر کرنا ہے آپ نے. سوال جو ہوتا ہے آپ کا انگلش میں بھی ہوتا ہے اور عربی میں بھی، دونوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں. انگلش کو بھی، عربی کو بھی یا اردو کو بھی. بعض دفعہ تینوں ہوتے ہیں، بعض دفعہ دو طرح سے سوال جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. یہ لفظ ہے حل اسمها عائشہ. تو یہ آپ کو کیا دیں گے؟ یا تو حل عائشہ، بیچ میں خالی جگہ رکھیں گے. تو آپ نے حل کا معنی آپ کو پتہ ہے کیا، ماں کے معنی میں کیا کرنا، حل. تو حل عائشہ بیچ میں خالی جگہ ہوگی، یعنی حل اسمها عائشہ. کیا اس کا نام عائشہ ہے؟ ھذا الطالب بخیر. یہاں کیا دیں گے؟ الطالب بخیر. پہلے وہ خالی جگہ آپ کے لیے رکھ دیں گے تو آپ نے ھذا لکھ دینا ہے. الطالب بخیر. الطالب بخیر. ھذہ ساعۃ البنت. ھذہ ساعۃ البنت. تو ھذہ بنت یہ لکھ کے دیں گے. آپ نے اس میں ساتھ لکھ کے اس کو پر کر دینا ہے. ھذہ ساعۃ البنت. تلک سیارۃ الوالد. تلک سیارہ ہوگا، یہ لفظ آپ کو دیں گے، آگے خالی جگہ لکھ دیں گے. آپ ولد بھی لکھ سکتے ہیں اور والد بھی لکھ سکتے ہیں. المنزل مفتوح. تو مفتوح کا معنی کھولنا ہوتا ہے، منزل کا معنی گھر، اور باب یہاں آئے گا، باب المنزل مفتوح. ٹھیک ہے. تو کچھ آگے الفاظ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جن کا آپ نے اعراب جو ہے وہ لگانا ہے. ویسے یہ آتا نہیں ہے. ذالک الرجل دکتور. ہاں جی، یہ ایک ترتیب ہے. اس میں پانچواں سوال جو ہے وہ ہے سوال جس طرح کے من ھذا الوالد. یہ سوالیہ نشان جیسے ہوتے ہیں، ان کا آپ پھر ترجمہ کریں گے یا عربی میں کریں گے. صرف 5 سوالوں کے جواب عربی میں آپ نے یہ اردو لکھیں گے یا عربی لکھیں گے، لیکن ان کا جواب آپ نے عربی میں دینا ہے.